اچانک مردہ خانے کا چوکیدار بری طرح چونک گیا۔ اس نے ابھی ابھی ایک مدھم سی آواز سنی تھی، جیسے ہلکا سا کھٹکا ہوا ہو۔ وہ حیرتناک سوچ میں ڈوب گیا، مردہ خانے میں بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تمام مردے ابدی نیند میں غرق تھے۔ گزشتہ 9 سال سے چوکیدار مردوں کے درمیان رہ کر پتھر دل ہو گیا تھا۔ اسے بھلا مردوں سے کیوں ڈر لگ سکتا ہے؟ مردہ خانے کے ماحول میں ایک دل پھاڑ دینے والی مردنی چھائی ہوئی تھی، اور ایک حقیقت یہ تھی کہ عام آدمی اس جان لیوا سرد ماحول میں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ چوکیدار نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور خوف دور کرنے کے لیے گنگناتے ہوئے جیب سے سستی سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگائی۔ یکایک اس کا ہاتھ زور سے کانپا، سگریٹ اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکل گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سرد خانے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے ایک زوردار آواز ابھر رہی تھی۔ چوکیدار اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کسی لاش کا بکس گھسیٹا جا رہا تھا اور پھر سرسر کی آواز آنے لگی۔ کوئی ڈھیلے انداز میں قدم فرش پر گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چوکیدار کے پاس بندوق بھی تھی، لیکن بندوق بہت قدیم تھی، اسے پکڑتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی تھی۔ چوکیدار کا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ 9 سال کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے حقیقی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شام سے اب تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ شام سے ہی دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا ڈراؤنا خوف اس کے اعصاب پر دہشت کی طرح طاری ہو گیا تھا اور بدن میں نہ رکنے والی لرزش شروع ہو گئی تھی۔ وہ گری ہوئی سگریٹ کو فراموش کر بیٹھا۔ قدم گھسیٹنے کی آواز لمحہ بہ لمحہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں چوکیدار کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں اندر چور تو نہیں گھس آیا۔ اس خیال نے اس کے منہمد ہوتے ہوئے حوصلے کو تھام لیا۔ چوکیدار نے بندوق کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر دبے دبے سانس لینے لگا۔ اندر سر کی آواز بند ہو گئی تھی۔ چوکیدار دروازے کے کی ہول پر جھک گیا۔ وہ پہلے اندر کا جائزہ لینا چاہتا تھا، مگر اسے اندر اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ سرد خانے کی لائٹیں آف نہیں کرتا تھا۔ وہ کی ہول سے اندھیرے میں دیکھتے دیکھتے چونک گیا۔ اندھیرے میں کوئی شے پارے کی طرح دائیں بائیں لپک رہی تھی۔ پھر چوکیدار سمجھ گیا کہ وہ کیا شے ہے، لیکن اس نے سمجھنے میں دیر کر دی۔ اندر دراصل اندھیرا نہیں تھا، بلکہ دوسری طرف سے بھی کسی کی آنکھ کی ہول سے لگی ہوئی تھی، اور وہ آنکھ چوکیدار کی آنکھ کو گھور رہی تھی۔ چوکیدار نے چیخ مار کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اندر والے نے اسے مہلت ہی نہیں دی۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ ایک بدحیت ہاتھ موٹی لکڑی کے دروازے میں شگاف ڈالتا ہوا چوکیدار کی گردن کی طرف بڑھا۔ ہاتھ نے اژدہے کی طرح لپک کر چوکیدار کی گردن دبوچ لی۔ چوکیدار خرخرانے لگا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شگاف میں دیکھا تو اسے ایک مردہ کھڑا نظر آیا۔ اس زندہ لاش نے چوکیدار کی کھوپڑی شگاف کے اندر کھینچ لی۔ چوکیدار کا دھڑ باہر تھا اور سر اندر داخل ہو چکا تھا۔ مردے نے ایک زوردار جھٹکے سے چوکیدار کی کھوپڑی توڑ ڈالی۔ اس کا سر بریدہ دھڑ باہر پڑا ہوا تھر تھرا رہا تھا۔ زندہ لاش کا بھیانک قہقہا سرد خانے کی محدود فضا میں گونجنے لگا۔ قلم رک گیا۔ راشد سراج نے قلم ایک جانب رکھا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ ایک مشہور و معروف ادیب تھا۔ ملک سے نکلنے والے بے شمار رسائل میں لکھتا تھا۔ ویسے تو راشد ہر موضوع پر طبع آزمائی کرتا تھا، لیکن اسے خوفناک کہانیاں لکھنے میں کمال حاصل تھا، اور اس کا ثبوت قارئین کے وہ تمام خطوط ہوتے تھے جو رسائل میں شائع ہوتے تھے اور براہ راست اس کے پاس بھی آتے تھے۔ وہ سب خطوط اس کی خوفناک کہانیوں کی تعریفوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ قارئین کے حوصلہ بخش تبصرے کسی بھی لکھاری کے لیے گویا شربت فولاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور قلم کار نئے جذبے کے ساتھ مزید کہانیاں تخلیق کرتا ہے۔ راشد نے اپنی نئی دہشت ناک کہانی بھیانک لاش کا کچھ حصہ لکھا تھا۔ نوجوانوں کا ایک رسالہ کہانی نگر آئندہ ماہ خوفناک نمبر شائع کر رہا تھا۔ رسالے کے مدیر نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اس شمارے کے لیے ایک خوفناک کہانی دے، کیونکہ رسالے کا خوفناک نمبر ہو اور اس میں راشد سراج کی خوفناک کہانی نہ ہو تو خوفناک نمبر میں مزہ ہی نہیں۔ راشد کو بے شمار قارئین براہ راست خط لکھتے تھے، لیکن کچھ قارئین ایسے تھے جو ہر کہانی کے بعد تفصیلی خط ضرور لکھتے تھے اور مزید کسی نئی کہانی کی فرمائش بھی کرتے تھے۔ ان قارئین میں خرم سلیمان، مبین، اعظمی حمید اور میر حسن وغیرہ شامل تھے۔ راشد یوں تو ہر خط پڑھتا تھا، مگر خاص طور سے ان مخصوص افراد کے خط پہلے پڑھتا تھا۔
کچھ دنوں بعد ایم راشد نے اپنی کہانی بھیانک لاش مکمل کر کے بھیج دی۔ وہ کہانی خوفناک نمبر میں آخری خوفناک صفحات کے طور پر شائع کی گئی۔ رسالے پر تبصرے تو اگلے ماہ آنے تھے، لیکن اس کے پاس بہت سے خط براہ راست پہنچے۔ وہ خط پڑھتے پڑھتے تھک گیا۔ اس نے مخصوص قارئین کے الگ خط نکال کر رکھ دیے تاکہ اطمینان سے پڑھ سکے۔ رات کے کھانے کے بعد جب تنہائی میسر آئی تو راشد نے ان لوگوں کے خطوط پڑھنا شروع کر۔ سب سے پہلا خط حمید کا تھا۔ لفافہ کھولتے ہی اسے عجیب سی بو محسوس ہونے لگی جو آنن فانن کمرے کی محدود فضا میں رچ بس گئی تھی۔ یہ بو کافور سے ملتی جلتی تھی۔ ایم راشد مسکرایا۔ یہ نئی بات نہیں تھی، ان چند لوگوں کے خطوط میں ہمیشہ ایسی بو آتی تھی، لگتا تھا یہ چاروں آپس میں دوست تھے اور خوفناک کہانیوں کے شیدائی ہیں، اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ حمید نے توقع کے مطابق کہانی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے اور آخر میں نئی کہانی کی فرمائش کی تھی۔ باقی تینوں کے خطوط بھی ایسے ہی تھے۔ مبین اعظمی کے خط میں ایک پارٹی کا ذکر کیا گیا تھا۔ مبین اعظمی نے لکھا تھا کہ وہ چند روز بعد ایک پارٹی کر رہا ہے اور اسے اس پارٹی میں ضرور آنا ہے۔ خط میں ایک جگہ کا ایڈریس بھی درج تھا جہاں پارٹی ہونا تھی۔ پارٹی شام کی تھی اور ایڈریس دور کا تھا، لیکن تھا اسی شہر کا۔ راشد کے پاس اپنی موٹر سائیکل تھی، اس نے پارٹی میں شرکت کا پروگرام بنا لیا۔ بدقسمتی سے پارٹی والی شام راشد کا چھوٹا بھائی موٹر سائیکل کی کک سلپ کر لایا۔ راشد جھنجھلا کر رہ گیا۔ کسی اور نے اسے اگر دعوت دی ہوتی تو وہ اپنا پروگرام کینسل کر دیتا، لیکن یہ پارٹی اس کے پرستاروں کی طرف سے تھی۔ ایم راشد خود بھی ان سے ملنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ٹیکسی کی اور روانہ ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد ٹیکسی ایک علاقے میں داخل ہو گئی۔ وہ علاقہ ویران سا تھا، یہاں مکانات کافی فاصلے پر تھے اور ملگجی روشنی میں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راشد کو ایڈریس زبانی یاد تھا۔ ٹیکسی والے نے کرایہ وصول کرتے ہوئے تعجب خیز انداز میں گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا اور پوچھا، جناب آپ یہاں کس سے ملنے آئے ہیں؟ دراصل میں یہاں ایک پارٹی میں آیا ہوں، کچھ دوستوں نے پارٹی کی ہے۔ راشد نے بٹوا جیب میں رکھ لیا تھا، مگر ڈرائیور نے ایک مرتبہ پھر ویران علاقے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، آپ کی واپسی کیسے ہوگی؟ ادھر تو کسی سواری کا ملنا مشکل ہے۔ یہاں تک پہنچنا میرا مسئلہ تھا اور واپسی میرے دوستوں کے ذمے ہے، اوکے؟ راشد نے مزید بحث سے بچنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ ڈرائیور اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر ہونٹ سکیڑ کر ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا۔ راشد کو مطلوبہ مقام پر پہنچنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ ایک بہت وسیع کوٹھی تھی، بلکہ کوٹھی سے زیادہ حویلی تھی۔ باہر سے دیکھنے پر حویلی ویران لگ رہی تھی، اس کے در و دیوار کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہو رہی تھی۔ کوہنا سال حویلی کے دروازے پر راشد نے زور سے دستک دی۔ گہری خاموشی میں یہ آواز دور دور تک گونجی تھی۔ بنظر غائر ایسا لگ رہا تھا کہ حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ اسے مایوس لوٹنا پڑے گا، لیکن اس کی جان میں جان آئی جب اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ راشد نے ایک خوش شکل اور عمدہ تراش خراش کا لباس پہنے ایک نوجوان کو دیکھا۔ راشد کو دیکھتے ہی نوجوان کھل اٹھا۔ آئیے آئیے راشد صاحب، اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کو چہرے سے پہچانتا ہوں، کیونکہ رسالوں میں آپ کی تصویریں بھی لگتی رہتی ہیں۔ البتہ آپ میرا نام ضرور جانتے ہوں گے، میں مبین اعظمی ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، دراصل میری بائک اچانک خراب ہو گئی تھی، ٹیکسی میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ راشد کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ ارے چھوڑیے جناب، کوئی بات نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ مبین اعظمی راشد کو لے کر ایک بڑے سے ہال میں آ گیا جہاں کئی افراد موجود تھے۔ سب راشد سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ مبین اعظمی نے سب لوگوں کا تعارف فردن فردن کرایا۔ راشد ان لوگوں کے ناموں سے واقف تھا کیونکہ وہ لوگ اسے خط لکھتے رہتے تھے۔ ان میں حمید، میر حسن، عاصم بیگ وغیرہ شامل تھے۔ راشد صاحب، ہم لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، حمید نے آواز بلند کہنا شروع کیا۔ ہم سب آپ کو خط لکھتے رہتے ہیں اور آپ کی تحریروں کے شیدائی ہیں۔ ہم مبین اعظمی صاحب کے بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے سب سے رابطہ کیا اور اس پارٹی میں اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور اس پارٹی کے توسط سے ہم سب آپ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کر پائے۔ سب لوگ خوشی میں تالیاں بجانے لگے۔ مبین اعظمی مسکرا کر لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ راشد ان لوگوں میں گھل مل گیا، اسے وقت گزرنے کا احساس نہ رہا۔ حمید اور راشد ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ راشد صاحب، آپ نے بھیانک لاش کہانی لکھ کر واقعی کمال کر دیا، آپ صرف خوفناک کہانیاں لکھا کریں، حمید نے کہا۔ نہیں بھائی، اس طرح تو مجھ پر دہشت نگار کی چھاپ لگ جائے گی، میں دوسرے موضوعات پر بھی لکھنا چاہتا ہوں۔ راشد نے دستی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہارر میرا پسندیدہ موضوع ہے اور اسے لکھنے میں مجھے لطف آتا ہے۔ حمید، کسی نے حمید کو آواز دی۔
حمید نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا تو میر حسن اسے بلا رہا تھا۔ اچانک راشد کی نظر حمید کی گردن پر پڑی، وہ دنگ رہ گیا۔ اس کی گردن پر ایک گہرا گھڑا تھا، جیسے کسی نے خوفناک ہتھیار سے زبردست چوٹ ماری ہو۔ حمید دوبارہ راشد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، ہاں تو جناب، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ آپ کی گردن پر۔ راشد نے گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ دفعتاً حمید مضطرب ہو گیا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ابھرے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ راشد نے پھر پوچھا۔ دراصل یہ چوٹ کافی پہلے لگی تھی، موٹر سائیکل پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، حمید مختصر جواب دے کر بولا۔ معاف کیجئے، میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ بڑی عجلت میں وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کا اچانک بدلا ہوا انداز راشد کو متعجب کر گیا۔ اس نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈالی، وقت زیادہ ہو گیا تھا۔ راشد سیدھا مبین اعظمی کے پاس پہنچا اور بولا، اچھا مبین صاحب، وقت کافی ہو گیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ پہنچتے پہنچتے بھی مزید وقت ہو جائے گا۔ ہاں واقعی دیر تو کافی ہو گئی ہے، لیکن آپ کی واپسی کیسے ہوگی؟ مبین نے پوچھا۔ یہ تو آپ بتائیں۔ راشد نے ذمہ داری اس پر لاد دی۔ مبین کچھ سوچتے ہوئے بولا، چلے اچھا آئیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ راشد اور مبین اعظمی باہر آئے تو راشد نے اندھیرے میں حویلی کی چار دیواری کے اندر سنگ مرمر کا بنا ہوا بڑا سا چبوترا دیکھا۔ وہاں قبروں کے کتبے بھی لگے ہوئے تھے۔ راشد کے دریافت کرنے سے قبل مبین بول پڑا، یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے، حویلی کا جو فرد بھی مرتا ہے اس کی قبر ادھر ہی بنتی ہے۔ مبین نے کار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو ڈرائیونگ تو آتی ہوگی؟ جی ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پھر گاڑی بھی آپ چلائیں گے؟ مبین اعظمی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راشد خاموشی سے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ مبین بھی چپ چاپ بیٹھا اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ راشد سراج یوں تو کم گو آدمی تھا، مگر گہری خاموشی سے اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ علاقہ پہلے ہی ویران تھا اور اندھیرے کی وجہ سے مزید ہولناک لگ رہا تھا۔ انہیں صرف کار کی دھیمی دھیمی گھڑگھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ راشد نے مبین اعظمی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے کہا، ویسے یہ بہت ویران علاقہ ہے، ادھر میرا پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ ایک آدھ بار آگے مین روڈ سے تو گزرا ہوں، مگر اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ویران علاقہ تو ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ کتنا سکون تھا وہاں پر؟ مبین مسکرایا۔ نہ کوئی ٹریفک کا شور، نہ لوگوں کی فضول چیخ و پکار، نہ کسی قسم کا شور شرابہ۔ لکھنے پڑھنے والوں کے لیے یہ جگہ مناسب ہے، اس لیے میں نے حویلی کا انتخاب کیا تھا۔ دونوں باتیں کرتے رہے، راستہ جلد کٹ گیا۔ راشد نے کار اپنے گھر کے عین دروازے کے سامنے کھڑی کی اور مبین کی طرف مڑ کر کہا، اچھا مبین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو میری وجہ سے زحمت اٹھانا پڑی۔ ارے نہیں سراج صاحب، شرمندہ کر رہے ہیں آپ۔ مبین اعظمی نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے، آپ نے ہماری محفل میں شریک ہو کر اسے رونق بخشی۔ راشد، کسی نے راشد کو آواز دی۔ راشد نے پلٹ کر دیکھا، اس کا دوست سہیل گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ راشد سہیل کا چہرہ دیکھتے ہی چونک گیا۔ سہیل کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں بلا کا خوف تھا، اس کا رنگ ایک دم فک ہو گیا تھا۔ ادھر کار آگے بڑھ گئی تھی۔ راشد نے پہلے جاتی ہوئی کار کو دیکھا اور پھر سہیل کی جانب۔ وہ آگے آیا اور گم گم کی حالت میں کھڑے ہوئے سہیل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سہیل، کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ راشد پریشان ہو گیا۔ سہیل کے منہ سے بدقت تمام نکلا، یہ گاڑی کس کی تھی؟ اسی کی تھی جو اسے چلا کر لے گیا۔ ارے بابا، میرے ایک فین کی تھی، اپنی پارٹی میں بلایا تھا مجھے۔ مبین اعظمی نام ہے اس کا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ لیکن سہیل بولتے بولتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ آگے بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ راشد کے دماغ میں تجسس کا سمندر اچھل رہا تھا۔ راشد نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں سہیل کا جملہ نہیں آیا۔ سہیل نے زیر لب دہرایا تو اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ دل زور زور سے سرکش گھوڑے کی طرح اچھلنے لگا۔ بدن کے مساموں نے ڈھیر سارا پسینہ اگل دیا۔ خوف کے مارے جسم میں آپ ہی آپ جھرجھریاں آنے لگیں۔ اسے اپنا سر کسی ریڈار کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ قریب تھا کہ وہ چکرا کر گر جاتا۔ سہیل نے لپک کر اسے تھام لیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو سہیل؟ راشد کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہاں، میں نے خود دیکھا تھا، تم کار چلاتے ہوئے آئے اور تم کار میں اکیلے بیٹھے تھے۔ میں سمجھا کسی دوست کی گاڑی لائے ہو، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ تم برابر والی سیٹ پر کسی سے بات کر رہے ہو۔ تم نے ایسے ہاتھ ہلایا تھا جیسے کسی سے ہاتھ ملا رہے ہو، لیکن برابر والی سیٹ خالی نظر آ رہی تھی۔ مجھے تمہاری ان حرکات پر بڑی حیرانی ہوئی۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا، مگر جب تمہارے اترنے کے بعد کار خود بخود آگے بڑھ گئی تو میری حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ وہ جو بھی تھا صرف تمہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ کون تھا راشد؟ راشد نے سہیل کی بات سن لی تھی، مگر اس میں جواب دینے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔
اسے زبان کو جنبش دینا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ سہیل نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور اسے اندر اس کے کمرے میں لے آیا اور بستر پر لٹا دیا۔ راشد کی آنکھوں میں ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ان سب لوگوں کے چہرے یاد آ رہے تھے جو اس حویلی میں تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ آخر مبین اعظمی سہیل کو نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ مبین اعظمی کوئی وہ لرز گیا جب اسے خیال آیا کہ اس نے حویلی میں کھانا بھی کھایا ہے تو اسے کہہ آنے لگی۔ سہیل بہت دیر تک اس کے پاس ٹھہرا۔ سہیل کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ راشد سو گیا ہے یا بے ہوش ہے۔ راشد کی آنکھیں بند ہو گئیں تو وہ اٹھ گیا اور جانے سے پہلے راشد کے چھوٹے بھائی سے کہا کہ راشد سو رہا ہے، تم دروازہ بند کر لو۔ پھر سہیل بھی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس رات سہیل کو بھی بہت دیر بعد نیند آئی تھی۔ اگلی صبح سہیل کی والدہ نے اسے جگایا۔ اٹھ جاؤ سہیل، راشد آیا ہے، بلا رہا ہے تمہیں۔ راشد کا نام سنتے ہی سہیل کی نیند غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی آپ راشد کو کمرے میں بھیج دیں اور ہم دونوں کے لیے چائے بھی بھجوا دیں۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے واش روم میں جا گھسا اور جب باہر آیا تو راشد کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی سرخی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ رات بھر نیند میں بھی مضطرب رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ سہیل نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ ہمیں ابھی ایک جگہ چلنا ہے، راشد نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے عجیب لہجے میں کہا۔ چلو گے نا؟ کس جگہ؟ سہیل نے سوالیہ انداز میں پوچھا، لیکن راشد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سہیل نے بھی دوبارہ کچھ نہیں پوچھا۔ باہر آ کر راشد نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر لی اور جب سہیل بھی بیٹھ گیا تو راشد نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر تک تو سہیل کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ جانی پہچانی سڑکوں پر تھے۔ پھر موٹر سائیکل ایک ویران علاقے کی جانب بڑھنے لگی۔ یہاں کی سڑک بھی ٹوٹی پھوٹی تھی، کافی ویران علاقہ تھا۔ آخرکار موٹر سائیکل ایک بڑی سی بوسیدہ اور پرخوف حویلی کے سامنے جا رکی۔ اس سے پیشتر سہیل کچھ پوچھتا راشد کہنے لگا، تم شاید سمجھ گئے ہوگے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں کل ادھر ہی آیا تھا اور یہی وہ حویلی ہے جہاں کل رات پارٹی ہوئی تھی۔ سہیل کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پرخوف لہجے میں کہا، اس حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ سہیل ارد گرد پھیلی ہوئی بے ہنگم جھاڑیوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر راشد کی طرف مڑا اور کہنے لگا، ادھر دن میں اتنی ویرانی اور نحوست ہے تو رات میں کیا منظر ہوگا؟ آؤ میرے ساتھ۔ راشد نے اندر کی جانب قدم بڑھائے لیکن سہیل اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ راشد پلٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ مجبوراً سہیل کو ساتھ دینا پڑا، البتہ اس کے دل کی دھڑکن کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ راشد نے حویلی کے بڑے دروازے کو دھکیلا تو وہ چرچراتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ اندر کلیجہ چیر دینے والا سکوت طاری تھا۔ رات میں اندھیرے کی وجہ سے راشد اس جگہ کا ٹھیک سے جائزہ نہیں لے سکا تھا، مگر دن کی روشنی میں ایک ایک شے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اندر کی طرف ہر طرف بے ہنگم جھاڑیاں اور کہیں کہیں گھاس بھی تھی۔ ان جھاڑیوں اور سوکھے ہوئے پودوں پر مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے بنے ہوئے تھے۔ ہر طرف کیڑے مکوڑے اچھلتے پھر رہے تھے۔ ٹڈیاں بھی جھاڑیوں میں پھڑپھڑاتی پھر رہی تھیں۔ حویلی کا اعصاب شکن سناٹا دماغوں میں گونجنے لگا تھا۔ اندرونی ہال اور کمروں میں گرد جمی ہوئی تھی۔ جہاں کل رات بڑی رونق تھی وہاں چھت پر چیں چیں کرتی ہوئی چمگادڑیں لٹکی ہوئی تھیں، جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگا رہی تھیں۔ روح قبض کر دینے والی خاموشی سے گھبرا کر وہ دونوں باہر واپس آ گئے۔ ایسے میں راشد کی نظر سنگ مرمر کے بنے ہوئے بڑے سے احاطے پر پڑی جہاں کئی قبریں بنی ہوئی تھیں، اور ان قبروں کے بارے میں مبین اعظمی نے بتایا تھا کہ یہ ان کا آبائی قبرستان ہے۔ راشد سہیل کو لے کر آگے بڑھا۔ قبروں کے کتبوں پر نظر پڑی تو مٹی اور دھول اور مکڑیوں کے گھر آباد نظر آئے۔ یکایک راشد کی نظر ایک قبر کے کتبے پر پڑی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ کتبے پر لکھا تھا، نوابزادہ مبین اعظمی، تاریخ وفات 17 جنوری 1957۔ راشد کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے، گویا مبین اعظمی کو مرے ہوئے 50 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر کل ہی تو وہ مبین سے ملا تھا۔ پھر راشد وہاں رکا نہیں، وہ سہیل کو لے کر بڑی تیزی سے گھر لوٹ آیا۔ راشد کے ذہن میں بس ایک بات گونج رہی تھی کہ وہ گزشتہ رات بھٹکی ہوئی روحوں کے درمیان رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی زیادہ خوفناک کہانیاں تخلیق کرتا ہے کہ اس کی کہانیاں روحوں کو بھی پسند آتی ہیں۔ راشد کا بدن بری طرح کانپنے لگا، نہ جانے کس طرح وہ موٹر سائیکل چلاتا ہوا گھر آیا تھا۔ سہیل بھی سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ گھر آ کر راشد کو بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ اس کے گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ بخار نے اتنا طول کھینچا کہ 2 ہفتے سے پہلے اس کی جان نہ چھوڑی۔ اس کے پاس کئی رسائل سے خطوط آئے،
مدیران نے اس سے تازہ کہانیاں منگوائی تھیں، لیکن وہ اپنی ذہنی حالت کے پیش نظر تحریریں نہ بھیج سکا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے کئی روز آرام کی ضرورت تھی۔ 2 ہفتے آرام کرنے کے بعد راشد اپنے آپ کو مکمل ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست محسوس کرنے لگا۔ اس نے کئی کہانیوں کے آئیڈیا بنائے تھے۔ اس کا آج پہلی کہانی شروع کرنے کا موڈ تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اس نے آج موصول ہونے والی ڈاک پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا خط کسی رسالے کے مدیر کا تھا، پھر ایک قلم کار دوست کا خط پڑھا۔ تیسرے خط کے لفافے پر بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اکثر لوگ ایسا کرتے تھے۔ لفافہ چاک کرتے ہی کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی، کافور جیسی بو، پراسرار سوگدار۔ راشد کا دماغ متضاد خیالات و سوالات کی ہماجگاہ بن گیا۔ وہ ناہموار انداز میں سانس لینے لگا۔ ایم راشد سراج اس بو سے سمجھ گیا کہ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے۔ خط میں یہ کچھ لکھا تھا: ڈیئر راشد سراج، آپ پہلے شخص ہیں جنہیں ہماری حقیقت کا علم ہو گیا ہے، یا پھر آپ کے دوست کو۔ خیر، ہم پہلے بھی آپ کی کہانیوں کے دیوانے تھے اور اب بھی شیدائی ہیں، اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ان واقعات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایک اچھے رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پارٹی میں آپ نے حمید کی گردن پر چوٹ کا نشان دیکھ کر اس کی وجہ دریافت کی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کلہاڑی کے وار کا نشان تھا۔ آپ کی کہانیوں کا شدت سے انتظار ہے۔ جلد از جلد رسائل میں اپنی خوفناک کہانیاں بھیجیں تاکہ ہم انہیں پڑھ سکیں۔ نواب زادہ مبین اعظمی اور دیگر۔